کافی جگہ لکھا ہوا ہے کہ خاتم النبیین کے لفظ استعمال ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی پر. اولاد ہو آپ، آدم کی اولاد ہو آپ، جی تو کیا کہہ رہا ہے اللہ آدم کی اولادوں کو کہ جب تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ جی ایمان آج لے کر آنا ہے ان کے اوپر، اصلاح کرنی ہے اپنی. ہاں اگر جی تم ایسا کر لو گے تو نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوں گے. ٹھیک. تو پھر وہ والی آیت میں کہاں پہ لے کے جاؤں ما کان محمد ابا احد ولی؟ اسے وہیں رہنے تو جہاں ہوا ہے، اسے کیوں کہیں لے کر جاؤ تم؟ کہہ رہے بھائی کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ سورہ آپ احزاب وہاں میں ہے، آیت نمبر 40 ہے، اسے وہیں آج رہنے دو، 40 یہ کیا کر رہے ہو دوست؟ اسے وہیں رہنے دو تو جہاں وہاں ہوا ہے. پر تو اللہ فرما رہا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے. تو قرآن میں تضاد ہو گیا. پھر ایک جگہ کہہ رہا ہے رسول آئیں گے، دوسری طرف کہہ رہا ہے سلسلہ ختم ہو گیا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، ولایت کا بھی سلسلہ ختم ہو گیا ہے کیا؟ نہیں، تو پھر رسول اللہ نے کیوں کہا تھا کہ حضرت علی کو کہ آپ خاتم الاولیاء؟ یہ کون سی حدیث ہے بتا دیں، میں مطالعہ کر لوں. ہاں جی، یہ حدیث جو ہے وہ مناقب علی ابن ابی طالب میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے تاریخ دمشق، تاریخ ابن عساکر کے اندر بھی یہ سند کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے نا، دوبارہ اور بھی دیگر آواز نہیں کتابوں صحیح میں آ رہی، موجود ہے. آواز نہیں صحیح آ رہی. یہ حدیث جو ہے وہ مناقب علی ابن ابی طالب میں بھی موجود ہے، تاریخ ابن عساکر اور تاریخ دمشق میں بھی موجود ہے سند کے ساتھ، کہ محمد مصطفیٰ لفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لفظ خاتم کا محمد مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ، اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ تو مہر ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں کسی کے مقام و مرتبہ کی افضلیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور خاتم النبیین جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں کہا ہے، وہ اسی بنا پر کہا ہے کہ آپ انبیاء میں سب سے افضل ہیں، یعنی آپ کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کہا ہے. کیونکہ وہ لوگ جو مشرکین تھے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا کر ان کی ہتک کرنا چاہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کر لی. اب ہتک کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ افضلیت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کری، وہ ہتک کرنا چاہ رہے تھے یہ کہہ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کر لی. اللہ تعالیٰ نے فضیلت ثابت کری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں، تو جب باپ نہیں ہے تو پھر بہو بھی نہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے. جسمانی اولاد تو نہیں ہے ان کی کوئی لڑکوں میں سے، لیکن وہ چونکہ اللہ کے رسول ہیں اس لحاظ سے وہ اپنی امت کے روحانی باپ ہیں. وہ خاتم النبیین، اور روحانی باپ بھی موسیٰ اور ابراہیم کی طرح نہیں ہے، افضل ہیں سب سے. یعنی روحانی باپوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ سب سے افضل ہے. یہ ثابت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ وہاں. اور جو لفظی مطلب ہوتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے مہر. جو اس کا حقیقی مطلب ہے، سب سے پہلا مطلب ہے وہ ہے مہر. خاتم کا مطلب مہر. تو جی، آپ کے کیا عقیدے ہیں؟ آپ ذرا اصلاح فرما دیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے. بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہے گا، ابھی کون سا لیکن وہ آیا جو پھر؟ نبی ہوں گے وہ کوئی نئی تعلیم نہیں، وہ نئی تعلیم لے کر نہیں آئیں گے. وہ محمد صلی اللہ نبی علیہ کا وسلم کی مطلب کیا تعلیم ہوتا ہے؟ وہی آپ یہ آگے. بتا دیں، نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ اور امور غیبیہ پانے والا شخص جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہو. نہیں، نبی کا وہ نہیں ہے. ایک منٹ میں ابھی دیکھ کے پھر آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک دیکھ ہے. لو آپ، اتنے ان سے بات کر لوں. یہ جو برابر میں بیٹھی ہیں لیڈیز فرسٹ ہوتی ہے ویسے بھی، مین تو کر سیکنڈ لینا. ہی ہوتے ہیں. شکریہ جی. ورفعنا لک ذکر کا، ایرم صاحبہ. ہاں جی، سب مسلمان بہن بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہاں وبرکاتہ. جی اچھا، آپ نے لگایا ہوا ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ کب تک جاری رہے گا؟ قیامت تک جاری ہے؟ جب تک ولایت جاری ہے، جب تک صدیقیت جاری ہے، جب تک شہداء ہونا جاری ہے، جب تک صالحین جاری ہیں، جب تک مومنین جاری ہیں، اچھا، تا تب تک قیامت یہ بھی جاری ہے. جاری ہے.
ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگ بس مرزا صاحب پہ کیوں قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ باقی انبیاء کا کیا کریکٹر ہے پھر؟ ان کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے جو اتنے زیادہ نبوت کے دعوے دار ہو چکے ہیں؟ اللہ کے نبی آخر الزماں، دو چار کے نام بتائیے. خاتم النبیین کے بعد جو اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ کون؟ دو چار نام تو بتائیے نا، دو ہے؟ چار کافی کے. سارے ہو چکے ہیں نا، پتہ ہے آپ لوگوں کو. وہ تو نام ایک کیا دو کا نام تو بتائیے. نام بتائیں گے تو میں بتا دوں گا نا ان کے بارے میں. دیکھیں، نام بتائیں گے تو بتاؤں گا نا. ان کا کیا کافی سارے. اسٹیٹس ہے؟ کون؟ جمبا صاحب، زاہد صاحب، ان کے بارے میں پوچھ رہی ہیں آپ؟ ہاں، تو انہوں نے ابھی تک دعویٰ یہی شعویٰ دو کیا ہوا ہے پاپولر نا. ہیں. سوچ تو میں نمبر دے دوں گا، جرمنی میں ہوتے ہیں. ان کی تو بات بڑی نرالی ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نبی ہیں تو جیسے کہ قرآن کریم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی کو پیش کیا، اور مرزا صاحب نے بھی اپنی پچھلی زندگی کو پیش کیا اپنے نبوت کی صداقت کے دلائل کے طور پر، آپ کی پچھلی زندگی کا کون گواہ؟ یہ جو پوری واردات آپ نے بتائی ہے، جو آپ کے ساتھ گھٹی ہے، یہ جو ایکسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوا ہے، اس میں یہ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں؟ کیونکہ بے شمار لوگوں کو خدا تعالیٰ کچھ نہ کچھ بتا ہی دیتا ہے. مثلا میں نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ جیسے میں نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور بلیک کلر کی جینس کی پینٹ پہنی، اور ہمارے گھر کے برابر میں ایک تھمب، جو بجلی کا کھمبا نہیں ہوتا ہے، وہ ہے. اس پر میں ٹیک لگا کر کھڑا ہوں. پانی اوور فل ہو گیا اور وہ سارا پانی میرے اوپر آ کر گرا. یہ میں نے خواب دیکھا، اور یقین جانے اگلے دن ٹھیک ویسا ہی ہوا. میں نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بلیک کلر کی جینس پہنی ہوئی تھی، اور میں اس تھمب سے اپنا جو ہے نا وہ ٹیک لگا کر کھڑا تھا. پانی اوور فل ہو گیا، وہ سارا پانی میرے اوپر گرا کر. اس وقت مجھے پھر یہ ذہن میں آیا کہ یہی چیز میں نے رات خواب میں دیکھی تھی. اب چونکہ میں نے یہ چیز رات کو خواب میں دیکھی تھی، تو کیا میں کھڑا ہو کر دعویٰ کر دوں کہ میں نبی ہوں؟ کیونکہ مجھے اس پورے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی، اس میں کہیں اس چیز کا ذکر نہیں کیا اللہ نے کہ بھائی تو نبی ہے. تو جمبا صاحب سے میں نے یہی سوال سے تحقیق کرنے کی کوشش کری. تو دو چار سے میرے کانٹیکٹ ہوئے، تو انہوں نے بتایا کہ یار کچھ نہیں تھا. یہ وہاں پاکستان کے اندر کیا بولتے ہیں یار اس کو، ڈیرا. کہنا یہ گھر سے نکلتا تھا اور ڈیرے پہ جایا کرتا تھا، اور محمد رفیع کا بہت بڑا فین ہے. یہ گانا گاتے ہوئے جایا کرتا تھا، اس کا فیوریٹ سانگ ہے. وہ جاتا تھا اور یہی گاتے ہوئے آتا تھا. میرا بھی تھا یار، اب میں نے چھوڑ دیا وہ آپ کا سب بھی تھا یہ؟ اس کے بعد. اچھا ٹھیک ہے. اب بتاؤ یار، جس بندے کی پچھلی زندگی ایسی ہو، جو خود یہ کہے بڑے فخر سے کہ جی میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، میں روزے نہیں رکھتا تھا، میں دین سے دور تھا، بس میں یہ گرا، اس کے بعد سے اس کی یہ حالت ہے. اب بتاؤ ایسے بندوں کو نبی مانوں؟ اچھا پھر میں نے ان سے کہا کہ جی اللہ آپ سے کلام کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جی، کیونکہ میں نے کہا آپ کی ویڈیو میں نے سنی ہے، اس میں آپ کہہ انہوں نے کیا باتیں کرتی ہیں، بس باتیں کرتی ہے یہ بتایا انہوں نے. اب جو بندہ خود کو نبی کہہ رہا ہے، وہ یہی نہیں بتا پا رہا ہے کہ اس سے کلام اللہ کر کیا رہا ہے، اسے کیا نبی مانوں گا؟ کیا کہوں اس کو؟ وہی میرے لیے کیا لاہ عمل ہے خدا تعالیٰ کی وحی میں؟ کس چیز کی اصلاح کے لیے بات کہی گئی ہے؟ کس چیز کے علم و معرف آپ کو بتائیں گے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اس کا تو وہ حساب ہے، آ پٹا تو آ اور نہ پٹا تو جا. اس نے کہا پھنس گیا جال میں تو سو بسم اللہ، نہیں تو بھائی اپنے گھر میں اپنے گھر. دوسرے وہ زاہد صاحب ہیں، وہ فورن کنٹری میں ہوتے ہیں، ان سے بھی بات ہوئی، وہ بھی ایک گروپ میں ہیں یہاں. ان سے بھی میں نے فون پر بات کی، ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ اپنی آڈیو میں آپ کہتے رہتے ہو کہ اب انسان کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے، کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے.
تو جب کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے اپنی مذہبی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ کہنے لگے جیسے تمہارا دل کرتا ہے ویسے گزارو. تو میں نے کہا شراب پینی ہے کہ چھوڑنی ہے؟ کہنا دل کرتا ہے پیو اور چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ دو. میں نے کہا شادیوں کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا دل کر رہا ہے کرو، نہیں کر رہا ہے نہ کرو. اور میں نے کہا جو لوگ زنا کرتے ہیں موج مستی میں آ کر، اس نے کہا دل کر رہا ہے کرو، نہیں کر رہا ہے نہ کرو. اس نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، اس نے آزاد چھوڑا ہوا ہے جی سب کو. نماز نہ پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی ہے نہ پڑھو. جو پڑھ رہا ہے وہ بھی صحیح، جو نہیں پڑھ رہا ہے وہ بھی صحیح. شراب پینے والا بھی صحیح، شراب نہ پینے والا بھی صحیح. شادی کرنے والا بھی صحیح، شادی نہ کرنے والا بھی صحیح. شادی کرنی کس طرح سے؟ چرچ میں جا کر کر لو، مندر میں جا کر لو، مسجد میں جا کر لو، سب آزاد. اب بتاؤ جی کس اب ایک آدھی کوالٹی آپ مجھے بتا دیجیے ان کی کہ جس کی بنا پر میں ان کو نبی مان لوں. جی صاحب میں بھی تو کافی ساری کوالٹیز تھیں جس کی بنا پہ ان کو نبی نہیں مانا جا سکتا. جیسے لیکن یہ ہے کہ قیامت تک دیکھیں جتنے بھی نبوت کے دعوے دار آئیں گے کیا ان کو پھر مانیں گے آپ؟ چلیں جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، آپ ان کو نہیں مان رہے، لیکن جب نہیں دونوں موجود ہیں. اگر قیامت تک جاری ہے سلسلہ تو کیا ان کو مانا جا سکتا ہے؟ ہاں اگر ان کے اندر وہ بات ہوئی یار ان کے اوپر بھی ایمان رہے گا، یہ بھی نبی ہیں. جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیے آپ، پڑے گا نہیں ان کو بھی مانیں گے، ان کو بھی مانیں گے. نہیں وہ آخری نبی ہے نا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان سے پہلے والے پہ تو ایمان لانا یہ تو فرض ہے. آپ کہہ رہی ہیں نا اس بھائی کے بغیر تو ہم ہاں تو یہ تو مسلمان نہیں ہو سکتے. اب بھائی یہی میں بتا رہا ہوں کہ ایمان بھائی لائے ہر ایک نبی پر ایمان لے کر آنا فرض ہے. مرزا صاحب پر ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں، بھائی ان کے بعد بعد والے اگر ہیں خدا نا، تعالیٰ یہ کی تو طرف سے بعد کوئی والے ہیں نا، وہ پہلے والے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، بعد والے ہوں کہ پہلے والے ہوں، سارے نبیوں پر ایمان دیکھیں اسود انسی بھی ہے، اس پہ بھی ایمان لانا چاہیے نا. چلے وہ مسلمہ کذاب اسود کا کام انسی کے کرتا بارے تو میں تو اس نے دعویٰ نبوت نہیں کیا، لیکن اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا. لیکن آپ کس لوگ نے کہا اس نے نہیں کیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ دعوی نبوت کیا اس نے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسود انسی اور مسلمہ کذاب دونوں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ جھوٹ. اور میں رسول اللہ کو ماننے والا ہوں تو پھر مجھے ان دونوں کا انکار کرنا پڑے گا. اچھا جو 30 جھوٹے کذابوں کا بولا گیا ہے، 30 جھوٹے نبوت کے وہ تو دعوے ہو گئے دار پورے، آئیں گے، کذاب وہ تو دجال. ہو گئے پورے، لیکن وہ اب تو ہمیں ہو گئے کیسے پورے. پتہ چلے گا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ جھوٹے تھے یا سچے تھے؟ ان کی کن کیا کو؟ کیا کرائیٹیریا بتایا گیا ہے کہ جس کی بنا پہ ہم نے سوچنا ہے کہ وہ جھوٹے تھے؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ ان کے اوپر صادر آیا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کرتا ہے وہ اللہ نے اس کو نہیں کہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دیتا ہے. ابھی 30 کے قریب جو مدعیان نبوت گزرے ہیں ان اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں رہا. لیتے ہیں جی نا ہم لوگ اسود انسی کا نام لیتے ہیں اور مسلمہ کذاب کو بھی یاد کرتے رہتے ہیں، تو تقریباً ہر نام روز لیوا کا مطلب وہ دیکھیں نا، وہ جو نام ان کو جو یاد کر رہے ہیں وہ ماننے والا سمجھ کر تو نہیں کر رہے ہیں. نام تو ایسے فرعون کا بھی زندہ ہے. بات اس کی نام لیوا کا یہ مطلب، نام لیوا کا یہ بھائی ہلو یار قسم خدا یہ لفظوں سے نہ کھیلے نا بھائی. نام لیوا کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کا کوئی فالوور نہیں ہے، ان کی تعلیم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ ہے تو آپ کا کہنا ہے نا، یہ تو آپ کا کہنا ہے ان کے ہو سکتا ہے ان کے فالوورز ہوں. آپ ہو جمبا سکتا ہے کو چھوڑ دیجیے، اگر ہے تو پیش کر دیجیے. جو جمبا نبی ہیں ان کے بھی فالوورز بہت زیادہ ہیں، ان کا بھی نام جاری ہے. کس نے کہا بہت زیادہ؟ کس نے کہا بہت زیادہ ہے؟ وہ لوگ اپنی تعداد سے اتنے شرمندہ ہیں کہ جمبا صاحب جب بھی خطبہ دیتے ہیں نا، رکو بھائی ابھی میوٹ کرو بھائی. جمبا صاحب جب بھی خطبہ دیتے ہیں نا، جب بھی خطبہ دیتے، بھائی رک جا دوست. جمبا صاحب جب بھی خطبہ دیتے ہیں نا کبھی بھی کیمرہ ان کی پبلک کی طرف نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے اس کی؟ پتہ ہے آپ کو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سامنے ہوتا ہی کوئی نہیں. وہ اپنے گھر کے کمرے میں کھڑے ہو کر سامنے کیمرہ رکھا ہوا ہوتا ہے، ان کا لڑکا وہ کیمرہ فٹ کر کے چلا جاتا ہے
اور وہ پروگرام ان کا لائیو چل رہا ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر، وہ لڑکا بھی کھڑا نہیں ہوتا، وہ لڑکا بھی کھڑا نہیں ہوتا ہے اس کیمرے کے ساتھ. ایک ہوتا ہے نا کہ کیمرہ مین بھائی پراپر کھڑا رہتا ہے وہاں، اسے پتا ہے اس نے کہا ہلنا ہی نہیں ہے، نہ اس کیمرے نے ہلنا ہے نہ اس نے ہلنا ہے جو اس کیمرے کے سامنے کھڑا ہے. ٹھیک ہے نا، 1 گھنٹے کا اس کا خطبہ ہوتا ہے، وہ کیمرہ رکھ کے اپنا چلا جاتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، موج مستی کرتا ہے، جو کچھ بھی اس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر کرا کے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی خطبہ بند کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے، آ جاتا ہے اپنا وہ بٹن دباتا ہے، کیمرہ بند، خطبہ بند. میرے پاس ایک ویڈیو ہے میرا، پیروکار تو اس او کو بھائی ہے نا، لے دے اس کر کا 5-7 بھی گروپ تو ہے، لے اس کی بھی دے ایک کر، جماعت تو ہے. کوئی جماعت نہیں ہے اس کی، کوئی تعلیم نہیں اس کی، وہ فقط جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتا رہتا ہے، خلافت کو وہ برا بھلا کہتا رہتا ہے. نہ اس کی کوئی تعلیم ہے، نہ وہ کبھی کوئی قرآن کی کوئی آیت کی تفسیر، نہ کسی حدیث کی تفسیر، کچھ نہیں بتاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں بتاتا ہے، وہ فقط خلافت کو کوستا رہتا ہے اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس. میری باتیں ہوئی بھی ہیں ان سے. طارق چوہان نام کا ایک بندہ ہے، اسے آپ جا کر کہیں، سرچ کر لینا طارق چوہان، اسے جا کر کہیں سیفی بلا رہا تھا، اس سے بات کر لو. کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. کس چیز کی اصلاح کے لیے آئے ہو، کیا اصلاح کر رہے ہو، کون سے علم و معرف خدا تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کیے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے. غلط ہے صحیح ہے وہ تو بعد کی بات ہے، تو کچھ پیش تو کر، پیش ہی نہیں کر رہا ہے کچھ، فقط خلافت کو کوستا رہے گا ہاں لیکن اور کچھ مرزا نہیں. صاحب نے ایسی باتیں کی ہوئی ہیں نا. دیکھیں مرزا صاحب نے ایک جگہ پہ کیسی بولا، بات ہے؟ ایک عورت تھی ان کے پاس، وہ ان کا پنکھا جل رہی تھی، جو پنکھا نہیں ایسے جلاتے پرانے زمانے میں، وہ 2 عورتیں تھیں، ایک پتہ نہیں پاؤں دبا رہی تھی یا کیا کہہ رہی تھی، ایک پنکھا جل رہی تھی. پھر اس نے سوال کیا کہ مرزا صاحب جو ہے نماز پڑھنے سے ثواب ہوگا؟ اس نے پوچھا ثواب ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ نہ ثواب ہوگا نہ عذاب ہوگا، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. دیکھیں اگر ثواب بھی نہیں ہونا اور عذاب بھی نہیں ہونا تو ہم اہم وقت کرتے رہیں کہ نمازیں پڑھتے رہیں، جب اس کا فائدہ ہی نہیں ہے پڑھنے کا، نہ عذاب یہ ہوگا آپ نہ دکھا ثواب سکتے ہوگا. ہیں مجھے، یہ دکھا سکتے ہیں مجھے؟ ہاں جی یہ حوالہ میرے پاس ہے، لیکن فی الحال ابھی پتہ نہیں ہے دکھا کہ دیجیے نہیں، مجھے. ابھی یہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہوا ہے. چلے جب تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ جب دکھا دیں گے تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے کہ میری بات یہ کس نا طرح سے ہے. کئی کیا چیزیں یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی مرتد اور زندیق ہے. نیچے بیٹھ گئے، ڈبل ٹیپ کر، بروڈ کو شیئر کر، ریپوسٹ کر، اور ٹیم جوائن کرنا مت بھولیے بھائی. دیکھیں یہ متضاد جوابات دینا پھر وہ ایک نبی کو زیب نہیں دیتا نا. اچھا سننے بات، کہ جب فائدہ ہی نہیں ہے نماز ایک پڑھنے کا، چیز نہ تو ہوتی ثواب ہے نہ عذاب ہے، تو اس کا کیا فائدہ وہ تو پڑھنے دیکھیں، کا؟ جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ تو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا نا، ابھی تو اس کا ریفرنس آپ نے نہیں دیا. لیکن بالفرض محال آپ کی بات مان بھی لی، کچھ پیش تو کیا نا آپ نے. اگر مرزا صاحب نے ایک مسئلہ بتایا ہے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن انہوں نے ایک مسئلہ پیش کیا، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں یار. میں کہہ رہا ہوں یہ غلط تو پیش کرے، ٹھیک ہے تو غلط پیش، غلط بھی نہیں ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، ساکت ہے بالکل، ایک دم بالکل خاموش ہے، منہ پر انگلی رکھ کر. یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لو آپ. طارق چوہان ہے، جنبا صاحب کا ماننے والا ہے، آئی ڈی سرچ کرو طارق چوہان، وہ جانتی ہوں گے آپ اس کو، غیر احمدی کے بروڈ پر بیٹھا رہتا ہے وہ. اس سے جا کر آپ کوئی ایک آیت لے لینا، وہ آیت لینے کے بعد اس کے سامنے پیش کرنا، یا کوئی بھی ایک حدیث ہو یا کوئی بھی ایک مسئلہ ہو اس کے سامنے پیش کرنا، اور یہ میں کہنا کہ آپ ہمیں بتائیے. حوالہ دیتی ہوں. یہ دکھا دیں گے تو زیادہ مناسب رہے گا. نہیں دکھا نہیں میں سکتی. سیرت المہدی ہے، حصہ پنجم ہے، اور 195 جو ہے وہ پیج ہے. سیرت المہدی جلد سیرت المہدی ہے اور جلد پنجم ہے، حصہ پنجم لکھا ہوا ہے، اور حصہ پنجم 195 پیج ہے. 195 پیج ہے. 1 منٹ ہو گیا بھائی. سیرت المہدی ٹھیک ہے نا؟ آ گئی، جلد وہ حصہ پنجم. ہاں حصہ پنجم ہاں جی جی، جی ٹھیک ہو گیا. 1 منٹ ہو گیا. اس سے آپ جا کر بات کریں اور جا کر اس سے پوچھیں طارق چوہان سے کہ یار تم کہتے ہو کہ جنبا صاحب نبی ہیں، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں. دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے نا، ہم تو جھوٹا مانتے ہیں ان کو. وہ وہ ٹھیک ہے جھوٹا مانتے ہیں، تشہیر دیکھیں نا، نہیں بات تو کرتے، سنیں نا، وہ بات تشہیر تو نہیں سنیں نا. کرتے اپنی مذہب کی اس طرح جس طرح آپ لوگ کوئی کرتے ہیں. تو ہے ہی نہیں ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو تشہیر کیا کریں گے؟ جب ہے ہی نہیں، تشہیر تو اس چیز کی جائے جو ہو. روایت بتائیں گی باجی؟ روایت مطلب کیا؟ یہ
نمبر کیا ہے سیرت باتوں پہ المہدی نمبر نا پڑی ہوئی ہے روایات سے ہے اس میں. سیرت المہدی میں نے آپ کو بتا دیا حصہ پنجم ہے اور پیج نمبر 195 ہے. 195. ہوں، تو وہ پیش تو کرے کچھ، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. جب ہے ہی کچھ نہیں تو کیا تبلیغ کرے گا وہ؟ نیچے لکھا آپ ہوا جب بس 1302 آپ اسے 1302 پڑھے نا، 1302 سے شروع ہو رہا ہے وہ کچھ ٹھیک. آگے 195 سبھی. میں بتا دیتا ہوں، آپ کنٹینیو. پڑھیں گے، پڑھ کے خود ہی سنائیں گے آپ کے مرزا نہیں صاحب نہیں، وہ کی. مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے پڑھنے کے لیے. 1300 بات یہ ٹھیک ہے، ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ دیکھیں تو آپ بات کریں، میں پڑھ دیتا ہوں. ہاں ہاں، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ مان کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے نزدیک تو جاری ہے نا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ بھائی اس کے پاس کیا دلیل ہے اس کے نبی ہونے کی. اس کے پاس اس کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، صرف یہ جاننے کی. آپ اس سے گفتگو کریں، اگر کچھ پیش کر دے آپ کو، پھوٹا دھیلا بھی اگر دے دے نا، وہ نام بدل دینا میرا، ہے ہی کچھ نہیں اس کے پاس. اس سے بات کرو ایران کی، وہ تمہیں بتائے گا توران کی. ٹھیک ہے نا؟ حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ مرزا صاحب نے وہ 85 کتابیں کدھر بیٹھ کے لکھی ہیں. دیکھیں اتنی زیادہ کتابیں کون لکھ سکتا ہے اتنی سی زندگی میں. یہی تو بات ہے، یہی تو معجزہ ہے. معجزے مانگتے ہو نا. یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کہہ لیں سرکار کی مہربانی ہے کوئی جو انہوں نے لکھوا دی ہوں گی آگے پیچھے سے، لیکن یہ ہے کہ یہ معجزہ نہیں ہو سکتا. اور آپ لوگوں نے کون سا کتابیں پڑھ لی ہیں ان کی؟ اب یہ بات تو بھائی آپ یہ بھی کس نے کہا آپ کو کہ نہیں پڑھی ہے؟ یہ تو الزام ہے آپ کے دل کو خوش کرنے کے کوئی لیے، دیکھیں، ٹونٹے سی آپ مارتی ہیں. نہیں یہ ٹونٹ تو یہ میں دیکھیں نا، مار دیا اس لیے کہ ایک میں نے ابھی حوالہ آپ کو بتایا، آپ نے کہا ہے کہ بتائیں کون سا حوالہ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرزا صاحب ہاں نے یہ تو آپ نے فرمایا. نہیں، کچھ ضروری نہیں، وہ نہیں مل ہوتا ہے گیا کہ ہے. آپ کو ہر حوالے کا حفظ بھی ہو. ہاں. 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا نا، پورے گھر میں ڈھونڈتی پھریں گی آپ، جواب ملے گی نہیں آپ کو، اور حدیثیں موجود ہے وہ. میں نے کب اب کہا ہے پلٹ کر پھر میں یہ کہوں کہ جی میں فاطمہ فاضلہ ہوں جو نہیں، آپ لیکن میرے لے کر آ جائے نا، اور اس کے سامنے میں کوئی بات بیان کروں، اس نے بھی پلٹ کر یہ کہنا ہے لا جی حوالہ دیجیے، کیونکہ انسان کو جس چیز کا علم ہوتا ہے اسی پر وہ حامی بھرتا ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا جی ہمیں کل علم ہے، خواہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. نہیں. آپ لوگ اگر ظاہر ہے آپ لوگ انگلی اٹھائیں گے تو آپ قرآن و حدیث پہ اٹھائیں گے نا، اللہ کے نبی پہ، اللہ کے نبی کی ذات پہ اٹھائیں گے. انگلی تو ہم نہیں اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہو آپ لوگ. جو اصول قرآن آپ اور ہمارے حدیث سامنے پہ، پیش کرتے ہو نا، کیونکہ جو دنیا اصول آپ مانگتی ہے. ہمارے سامنے پیش کرتے ہو نا، ان اصولوں کو اپنانے کے بعد انگلی اٹھتی ہے. پھر دیکھیں، اگر جو اصول آپ ہمیں پیش کرو گے نا، اس نے کہا جی دیکھو اس طرح سے بات کو مانو، مرزا صاحب ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی مرزا صاحب کے زمانے میں تو چلو پھر بھی لکھنے پڑھنے کا رواج تھا، قلم بھی ہوا کرتے تھے، دوات بھی ہوا کرتے تھے، یہ تو پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی کسی نہ کسی کو. لیکن 1500 سال پہلے اتنا موٹا قرآن کریم صرف 23 سالوں میں لکھ دیا گیا، اور جس کے بے شمار نسخے بھی ہو گئے. یہ کیسے پوسیبل ہوا؟ پھر اگر وہ پوسیبل ہو سکتا ہے تو یہ بھی پوسیبل ہو سکتا ہے. اور اعتراض کوئی نیا نہیں کر رہی ہیں آپ، بات سنیں نا، دیکھیں نا، میں آپ کی بات، یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا بھائی، یہ تو آپ کہہ رہی ہے نا، جو آپ کا مخالف ہوتا ہے وہ تو پلٹ، یہ جو اعتراض آپ کر رہی ہے نا، سیم یہی اعتراض عیسائی جو ہے نا، اعجاز القرآن کے نام سے کتاب لکھی تھی، پنڈت جے ایل ایل ٹھاکر داس نام تھا اس کا، وہ ہے میرے پاس. اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہی الزام لگایا، اور عیسائی آج تک یہی الزام لگاتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ کی مہربانی ہے یہ قرآن کریم. محمد تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے بھائی، اور قرآن کریم کے اندر یہود اور نصارہ کے قصے جتنے ہیں اتنے کسی قوم کے نہیں ہیں. اس نے کہا یہ یہود کی اور نصارہ کی مہربانی ہے کہ وہ بتایا کرتے تھے، یہ لکھوا دیا کرتے تھے، لوگ سمجھا کرتے تھے، کیونکہ عرب کے لوگ تو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا، یہ تو قرآن وہ یہ کی آیت سمجھا بھی کرتے تھے یہی کہ واقعی بھائی محمد کے قرآن پاس کی آیت فرشتے بھی آ یہی رہے ہے. ہیں. نہیں عرب یہ کے لوگ قرآن کیوں کی نہیں آیت پڑھنا بھی لکھنا جانتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اب کاتب مشرک تھے، وہ لکھنا وہ پڑھنا کاتب جانتے تھے، وہ یہ نہیں. وحی بات تھے. سنیں نا بھائی، ہلو، امیین، قرآن کریم خود کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم. وہ اکا دکا شاذ و نادر کے طور پر کوئی جانتا ہو، اکثریت ان کی ایسی ہی تھی جو امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اس نے کہا بس ان کو پھانس لیا.
ٹھیک ہے، ان کو پھانس لے انہوں نے. وہ جیسے کہ بتا رہے قرآن کریم کی آیت بھی ہے، اور وہ پادری جے ایل ٹھاکر داس نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب کے اندر، سیم یہی بات اس نے کہی ہوئی ہے وَأَعْنَاهُ عَلَيْهِ جو آپ قَوْمًا بتا رہے آخَرَ، یہ قرآن کی آیت ہے، ہیں. اور اس قرآن کو لانے میں اس کی ایک دوسری قوم مدد کرتی ہے. دوسری قوم مدد کرتی ہے بھائی. وہی سیم دیکھو، وہی آپ بھی کہہ رہے ہو، مرزا صاحب کی کتابیں لکھنے میں ایک دوسری قوم نے مدد کی ہے، عیسائیوں نے، اور ہنس رہی ہیں اس کے اوپر. ہنسو، وہاں مارو ٹھٹے. قرآن پہ. ہاں جی، وہ کون سی روایت ہے، پڑھ دو یار. کون ہنس رہا ہے؟ اچھا میں میں جواب نے دے کہا دیتا ہوں وسیم، اس کا. باجی آپ لوگ ہی ہنستے ہو، ٹھٹے چلو کرتے مجھے ہو، تو ہنسنا چلو ہے. بات کوئی کرتے نہیں ہو دین باجی، کا. اس کا جواب سن لو باجی. اچھا غصہ نہ یہ کرو. جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تناظر میں جواب دیا ہے نا، اس کو سن لیں آپ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں کہا اس روایت میں کہ تم نمازیں نہ پڑھو. ٹھیک ہے، اب سن لیجئے اس کو. آپ نے بیان فرمایا، مائی بانو نے دریافت کیا کہ حضور نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا، تو حضور نے فرمایا کہ نہ ثواب ہوگا نہ عذاب ہوگا. 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، اسے چھوڑنی نہیں چاہیے. کہنے کا مطلب حضور کا یہ ہے، نماز کی فرضیت وہیں باقی ہے، لیکن یہ ایک فرض ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے پہ ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ذمہ داری ہے انسان کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے پہ ڈالی گئی ہے. تو یہ تو اپنی ذمہ داری ہمیں روزانہ نبھانی ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرنی ہے. اس میں ثواب جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک، ثواب اس چیز پہ ملتا ہے کہ جو انسان زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو قرض ہونا کسی انسان کے اوپر، تو وہ قرض اتارنے سے، وہ جو قرض ہے ایک انسان کے اوپر، یہ ہمارے اوپر قرض ہے. یہ جو خدا تعالیٰ نے ہمارے اوپر کسی چیز کو فرض کیا ہے نا اپنی ربوبیت کے اس میں، تو یہ قرض ہے. اور جب ایک انسان کسی قرض کو اتارتا ہے تو وہ کوئی اچھائی نہیں ہے، وہ تو ایک قرض ہے جس کو وہ اتار رہا ہے. اچھائی تو یہ ہے کہ وہ اس کو بڑھا کے عطا کرے. مطلب 100 روپے آپ نے مجھے قرض دیے، تو اگر میں 100 واپس کر دوں تو اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ مجھے بھائی بڑی تعریف کرو، بھائی تو نے مجھ سے 100 روپے لیے تھے واپس کر دیے، بہت بہت بھائی تو نے بہت اچھا کام کیا. نہیں، اگر میں 100 کے 105 110 آپ کو دوں تو اس 105 میں سے 5 یا 10 جو ہوگا اس کے اوپر مجھے آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تیرا احسان ہے، تو نے بڑھا کے دیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ بندہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ کثرت نوافل سے کرتا ہے. تو یہ تو قرضہ ہے خدا تعالیٰ کا ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، جس کی ہم نے ہر روز ادائیگی کرنی ہوتی ہے. اور آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا، اس کو چھوڑ دو. آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے کبھی نہیں چھوڑی، کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، کہ پڑھنی ہے، ضروری ہے. جی. اور وہ ایک حدیث بھی ہے نا میرے خیال سے، جس میں رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اعمال کے زور پر تم جنت کو حاصل نہیں کر سکتے. اگر ہاں کوئی جی، انسان، وہ رسول اللہ کے زمانے میں کچھ اپنی بھی لوگوں کو کہا. یہی غلط فہمی ہو گئی تھی. نہیں، حضرت عائشہ نے کچھ کیوں لوگوں کو کہا کہ اے عائشہ میری نجات بھی فضل پہ موقوف ہے، اعمال فضل پہ پر موقوف موقوف ہے، نہیں ہے. جی. اعمال پر موقوف نہیں. اور نماز عمل ہے. لیکن ہاں، انہوں نے دیکھیں، انہوں نے کیسا جواب دیا کہ نہ عذاب ہوگا نہ ثواب ہوگا. یہ تو عجیب صحیح جواب نہیں لگتا کہ نہ عذاب ہو رہا ہے نہ ثواب ہو رہا ہے. دیکھیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو وہ تو عذاب ہوتا عجیب سے ہی لگتے ہیں نا، ہے نا. وہ عجیب سے ہی لگتے ہیں نا ہاں، نبیوں کے تو جو یہ عجیب سے جواب جواب میں تو آپ کو مزاح سا بتاتا ہے نا. ہوں، وہ ایک منٹ رکو تو عجیب وہ سیفی مزاح صاحب، سا سیفی جواب صاحب ہے. ایک منٹ. بندہ پھر اچھا پزل باجی ہو میں جاتا ہے کہ بتاتا ہوں پتہ آپ نہیں کو، نماز میں پڑھنی ہے کہ بتاتا ہوں نہیں آپ کو، پڑھنی. اگر ثواب بھی نہیں ہو رہا، عذاب بھی نہیں ہو رہا، تو اس کا میں فائدہ کیا دیکھو ہے پڑھنے کا پڑھنے کا. اس سے بھی جواب بتاتا ہوں. مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا روح کے بارے میں. جواب پتہ ہے کیا دیا ان کو؟ قل ان الروح من امر ربی وما اوتیتم من علم الا قلیلا. کہ جو روح ہے نا وہ تیرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں جو تمہیں علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے. یہ روح کا بہت علم تھوڑا. ہے. دیکھ لو کیا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی یہ لکھتا تھا جواب نا. دیا. اگر آپ ایسی کوئی ہاں، آیت نکالیں گے تو یہ تو اللہ کے نبی آیت ہے یہ قرآن کی، ان کی یہ شان اللہ میں نے اردو دیا. آتی ہے نا. نہیں، آپ تو دیکھیں کچھ چیزوں کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا. ہاں وہ لیکن نبی ہاں، دیتا ہے. ہاں وہ نبی. نبی، لیکن ہاں وہ نبی جب وہ نبیوں کو دے دیتا ہے نا اس علم میں سے کچھ، اور وہ علم جب نبی آ کر تقسیم کرتے ہیں تو لوگوں کو وہ چیز بڑی معیوب لگتی ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ علم ہوتا نہیں. وہ چونکہ لیکن ان یہ کے علم تو پاس کسی نہیں ہے، کے ہر پاس انسان. نہیں ہے نا. نہیں، یہ تو کسی کے کون بھی سا پاس علم؟ نہیں ہے نا. یہ روحوں کا علم تو کسی کے کون پاس سا نہیں ہے علم؟ نا. یہ روح کا علم جو اللہ نے اپنے نہیں، پاس جواب کے اوپر بات کر رہی تھی نا آپ. دیکھیں انہوں نے نہیں، سوال جواب کے یہ اوپر نہیں پوچھا بات کر تھا، رہی. میں بات کر سن تو رہی لیجیے ہوں نا. کہ اتنا متضاد سا انہوں نے جواب دیکھیں دیا ہے
نہیں، وہ تو کوئی ہے نا کہ متضاد روح کا جواب نہیں علم دیا اللہ ہے کے پاس ہے، انہوں نے کوئی وہ تو ہے نا متضاد. کہ ان کا سیدھا جواب ہے کہ روح کا علم اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، امر ربی ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن مرزا صاحب نے جواب ایسا دیا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی، نماز کیا پڑھنی جواب چاہیے دیا یا نہیں انہوں پڑھنی چاہیے، متضاد سا نے؟ جواب ہے نہیں، نا کہ پڑھنی نہ تو چاہیے، عذاب پڑھنی ہوگا، چاہیے، انہوں نے کہا ہے کہ پڑھنی چاہیے، نہ تو پڑھنی عذاب چاہیے، ہو پڑھنی رہا کیا ہے بات تو سنیے نا، نہ بات تو ثواب سنیے. ہو رہا ہلو، ہے. ہاں، نماز پڑھنے سے کوئی عذاب تھوڑی نہ ہوگا. بھائی اس کا سوال یہی تھا نا کہ حضور کیا نماز پڑھنے سے ثواب ہوگا؟ حضور کا جواب ہے کہ بھئی نماز پڑھنے سے نہ تو ثواب ہوگا نہ عذاب ہوگا، کیونکہ ثواب جو ہے، یہ جو قرض ہے، نماز ہماری تو فرض ہے ہمارے اوپر کہ تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو حکم ہے، یہ کرنا ہے تم نے، ٹھیک ہے نا. تو جیسے کہ ابھی کیا نام خالد بھائی نے بھی بات بتایا کہ جو نوافل ہوتے ہیں نا، قرآن کریم میں بھی کہا نا کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہو. تم جو تمہارا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے تم نے، لیکن نیکی میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کیونکہ جب تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے اور کیا نام جو ہے نا وہ نیکیوں پر نیکیاں کرتے چلے جاؤ گے، پھر خدا تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ تمہارے اوپر ہوگا، اور اس فضل کے نتیجے میں تمہیں جنت ملے گی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ بات نہیں کہی کہ جی میں چونکہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں تو اب مجھے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا، بلکہ آپ نے بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے اوپر موقوف ہے یہ چیزیں. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں اعمال کے زور پر جنت کو حاصل کر لوں گا، نہیں کر سکتا. یہ چیزیں خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے. نماز جو پڑھتے ہیں وہ یہ سوچ کر پڑھنی چاہیے کہ ہمارے رب کا یہ حکم ہے، نہ کہ یہ سوچ کر کے ہمیں ثواب ملے گا. اگر تمہارے اندر یہ نیت آئے گی تو پھر تمہارے اندر لالچ پیدا ہو جائے گا، اور یہی چیزیں، یہ جو امت مسلمہ نے جو غلط کانسیپٹ سمجھا ہے ان اعمال کو کرنے کا، انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں وہ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ تم جنت کے لالچ میں یہ کام کر رہے ہو. اگر تمہیں پتا چلے کہ جو عمل تم کر رہے ہو اس کے بدلے تمہیں کچھ نہیں ملنا ہے، تم کبھی بھی نماز نہ پڑھو. ہم یہ کہتے ہیں نہیں، غلط بات، ہم یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا یا ہمیں جنت ملے گی، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے رب کا حکم ہے، اس نے ہمیں یہ کہا ہے وہ کر. کہہ رہے ہیں کہ نہ عذاب ہوگا، نتیجے کی عذاب ہمیں نہیں فکر ہوگا، نہیں ہے، یعنی چھوڑنے سے کیا عذاب نہیں نہیں ہوگا. ہوگا، نہیں، یہ کہاں فائدہ کہا ہے. انہوں نے چھوڑنے سے عذاب نہیں، کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے انہوں نے چھوڑنے سے عذاب نہیں چھوڑنے ہوگا، یہ کہاں اس کا ہے؟ دکھائیے مطلب تو مجھے، یہ یہ ہے تگڑے میں لڑا. یعنی کہ نہیں، جب مطلب ثواب یہ نہیں نہیں ہوگا ہے، تو انہوں عذاب نے بھی نہیں ایک ہوگا، کوئی نہیں، فائدہ ہاں نہیں ہے نماز انہوں پڑھنے نے کا. کہا نماز پڑھ، بھائی دیکھیں نا، ایک بات تو سنیے نا، انہوں نے پوچھا نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا، حضور نے جواب دیا نہ تو ثواب ہوگا نہ عذاب ہوگا. چھوڑنے کی تو انہوں نے بات ہی نہیں کی، تو جو نہ عذاب ہوگا نہ ثواب ہوگا، جو سائل کا سوال ہے اس کی طرف راجع ہوگی یہ بات کہ اس کا سوال پڑھنے پر ہے، تو یعنی پڑھنے سے نہ ثواب ہوگا نہ عذاب ہوگا، ہوگا اگر کہ بھئی ثواب بھی پڑھ نہیں لیا تو ہوگا عذاب عذاب ملے بھی گا. نہیں، عذاب نہیں ہاں، ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، تو درمیان والا کیا خدا تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری. اب خدا تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے بعد وہ تمہیں جو کچھ دے وہ ہے بس تمہارا. اب وہ کیا ہے وہ خدا جانتا ہے، اس کا فضل کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس کی حکم کی بجا آوری اس کے غضب کے ساتھ تمہیں ملے گی یا اس کے فضل کے ساتھ ملے گی، یہ یوم آخرت تمہیں پتہ چل جائے گا. کیونکہ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے کہ بعض نمازیں ایسی ہیں جو تمہارے منہ پر ماری جائیں گی، ٹھیک ہے. تو ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ کوئی بھی حکم جو ہم کرتے ہیں نا، وہ فقط اپنے عشق اور عقیدت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارے رب نے ہمیں یہ کرنے کے لیے کہا ہے. اب یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس کے حکم کی بجاوری کرنے پر وہ ہمیں اگر کچھ دینا چاہے تو دے دے، نہیں دینا چاہتا ہے تو بھئی ہم نے تو حکم تو بجا لانی ہے. جیسے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، ایک بادشاہ اپنے غلاموں کو ایک حکم دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، ان غلاموں کا یہ کام ہے کہ اپنے بادشاہ کا وہ حکم مانے، ٹھیک ہے نا. اب وہ حکم ماننے کے نتیجے میں اس بادشاہ کے اوپر منحصر ہے کہ وہ چاہے تو غلام کو کچھ دے دے اور چاہے تو ایسے ہی چھوڑ دے، ٹھیک ہے. اور خدا تعالیٰ کے رب کا یہی تقاضا ہے کہ اس کا کوئی کام، اس کا کوئی حکم ماننے پر اس سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کیا جائے. وہ رب ہے ہمارا، اس نے کہا ہم نے کر دیا. اب کچھ ملنا ہے نہیں ملنا ہے یہ وہ جانے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ہم تو سر جھکا کر آگے کھڑے ہیں. چلیں ہم ٹھیک تو ہو سر گیا. جھکا کر غلاموں کی طرح آگے کھڑے ہیں، یہ ہے بات. اتنی لمبی تعویل تو آپ نے کر دی لیکن کنفیوژن ویسے کی ویسی ہی ہے. نے تو مختصر 2 لائن میں تعویلیں سمجھایا، جب آپ کو نہیں سمجھ آئی تو انہوں نے تب کھول کے تو بات کیا کو کرے سمجھائی. بھائی،